رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں ان کو تعلیم دوں گا وہ تیری بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑا کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ہر مسلمان قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہے، تو یاد رہے قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ جس پیغمبر کی ہم سنوں کو زندہ ہر سال کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا عقیدہ توحید پرست تھا یا غیر توحید پرست تھا، تو آپ کو یقیناً دیکھنے کو اور پڑھنے کو یہی ملے گا کہ وہ پیغمبر بڑا پکا اور سچا توحید پرست موحد تھا۔ اس نے توحید کی خاطر اپنے بابا کے گھر کو خیر بات کہہ دیا، اس نے توحید کی خاطر اس کو آگ میں پھینکا گیا تو اس نے برداشت کر لیا، اس نے توحید کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر توحید کی خاطر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ تو ہم نے جب جانوروں کی گردن کے اوپر چھری چلانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے عقیدے کے اوپر بھی چھری چلانی ہے توحید کی، ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مشرکوں جیسا ہوا، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کیا، تو یاد رہیں ایک چھوڑ کے 1000 قربانی کریں، 100 قربانی کریں، وہ بالکل ضائع ہے، فضول ہے، اس کو آپ کا جو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر ہم نے اپنی عبادات کو چیک کرنا ہے کہ جو ہم نماز کو ادا کرتے ہیں وہ طریقہ رسول کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اگر تو طریقہ رسول کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں تو پھر مبارک ہو، وہ آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ اگر طریقہ رسول کے خلاف ہے، ہٹ کر ہے، تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہے، اور جس کی نماز قبول نہ ہو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی نماز کو بھی درست کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی شکل و صورت کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری شکل و صورت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی، صحابہ کرام کی شکل و صورت کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی مبارک تھی، صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر داڑھی مبارک تھی، ان کے چہرے داڑھیوں کے ساتھ سجے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کے ہے۔ اور شیطان اللہ کے دربار میں کیا وعدہ کیا تھا، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ تمہاری بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑا کریں گے۔ صاحب ہدایہ کیا لکھتے ہیں، حلق الشعری فی حقیہا مثلۃ کحلق اللحیۃ فی حق الرجال، وہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے سر کے بال کو مڈوانا، مسلا کرنا ہے، جیسے کوئی عورت اپنے ہونٹ کٹوا دے، اپنے ناک کو کٹوا دے، اپنا کان کٹوا دے، اس کی شکل و صورت بدصورت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا مسلا داڑھی منڈوانے میں ہے۔ اور مسلا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں سے جہاد کرو، مال غنیمت مت چراؤ اور مسلا مت کرو۔ اور جو لوگ داڑھیوں کو منڈواتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، وہ اس حکم میں آتے ہیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کو شیطان نے وعدہ کیا تو تمہاری بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑا کریں گے، وہ اس میں آتے ہیں۔ اور جو عورتیں اپنے سر کے بال منڈواتی ہیں اور جو مرد اپنی داڑھی کو منڈواتے ہیں، عورتوں کے سر کے بال منڈوانے سے مشابہت مردوں کے ساتھ زیادہ آتی ہے، اور مرد جو ہیں وہ داڑھی منڈوانے سے ان کی مشابہت جو عورتوں کے ساتھ لازم آتی ہے۔ اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کو اختیار کرتی ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو مردوں جیسی
شکل و صورت کو اختیار کرتی ہیں۔ اور یاد ہے یہ قربانی کی آمد ہے، دیکھنا آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اکثر لڑکے اکثر مرد جو ہیں وہ آپ کو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اکثریت عورتوں کی آپ کو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور یاد رہے داڑھی کو کٹوانا بڑھانا یہ فطرت میں سے ہے، داڑھی کو منڈوانا کٹوانا یہ فطرت کے خلاف ہے، داڑھی کو بڑھانا مونچھوں کو کٹوانا یہ فطرت میں سے ہے۔ عشر من الفطرۃ قص الشارب وإعفاء اللحیۃ، فطرت کی 10 چیزوں میں سے یہ بھی ہے، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی داڑھی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گنی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت پیاری تھی، آپ کا چہرہ بڑا ہوا تھا، سجا ہوا تھا، خوبصورت لگتا تھا۔ اور یاد رکھے پوری دنیا کے حسینوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو میرے نبی کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے نبی کے چہرے کی خوبصورتی کیا تھی؟ داڑھی تھی۔ اگر یہ داڑھی آنے سے خوبصورتی میں کوئی رکاوٹ آتی تو اللہ نے کبھی بھی اپنے پیغمبر کے چہرے کے اوپر اس کو نہیں آنے دینا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا داڑھی سے انسان کی خوبصورتی ہے، داڑھی میں مومن کی آن ہے، شان ہے، خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ اور داڑھی میں مرد کی مردانگی واضح ہوتی ہے، داڑھی سے انسان مرد محسوس ہوتا ہے۔ اور یاد رہے یہ قدرتی فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں رکھا ہے کہ بلوغت سے پہلے ان کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، جب بلوغت سے فارغ ہوتے ہیں، جوانی کی منزل کو طے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ مرد کے چہرے کے اوپر سیاہ رنگ کی لکیر پیدا ہو جاتی ہے جسے داڑھی کہتے ہیں، اور عورتوں کے سینے کے اوپر ابڑا گوشت کا گدود نظر آتا ہے جسے ہم پستان کہتے ہیں۔ یہ قدرتی فلسفہ ہے، یہ قدرتی فرق ہے، اس فرق کو ہمیں جو ہے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو دیکھا، مجوسیوں کو دیکھا، مشرکین کو دیکھا تو انہوں نے اپنی مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا، داڑھیوں کو کٹواتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ احف اللحا خالف المجوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہودیوں مجوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ مونچھوں کو کٹواتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتی ہیں، داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، لہذا تم مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، فخالفوہم، تم ان کی مخالفت کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجوسی ہیں وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، خالف المجوس، تم مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین جو ہیں وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، تو تم داڑھیوں کو بڑھا کر، مونچھوں کو کٹوا کر ان کی مخالفت کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسرا کو خط لکھا تھا تو اس نے آپ کو جواباً خط لکھا تو اس کے 2 سفیر 2 باشندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب تلاش کیا اور اس کے خط کا جواب جو ہے اس کو معلوم کیا، اور ان مشدوں کو کہا، ان سفیروں کو کہا تم مدینے میں 15 دن قیام کرو، آپ کو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ وہ 15 دن وہ مدینے میں انہوں نے قیام کیا، تو 15 دن کے بعد یا 15 دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ انہوں نے اپنی مونچھوں کو متکبرانہ انداز میں بڑھا کے اور ان کو جو ہے بل دے کے بڑھایا ہوا تھا اور داڑھیوں کو کٹوایا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا تم نے متکبرانہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے کہا ہمارے سلطان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتا ہے، داڑھیوں کو کٹواتا ہے، منواتا ہے، تو ہم نے اپنے سلطان کے طرز عمل کو پسند کیا اور اسی کو ہی ہم فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ امرانی ربی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ اس سے معلوم ہوا وہ حضرات جو داڑھی کو معمولی سی حقیر سی سنت سمجھ کر اور اس کو کٹوا کر گندے گٹروں میں بہاتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں۔ یہ عام سی سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹواؤں، داڑھی کو بڑھاؤں، اور جس کا اللہ حکم دے دے جس چیز کا وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ داڑھی فرض ہے، یہ عام سی سنت نہیں ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کٹوا دو کہ کیا ہو جائے گا۔ نہیں، اگر کوئی بندہ، یاد رہے اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کیے داڑھی کو اگر منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے بغیر توبہ کیے، اگر وہ مر گیا تو یاد رکھنا اس کا ساتھ قیامت کے دن مجوسیوں کے ساتھ ہوگا اور اہل فارس کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو کسی مشابہت اختیار کرے گا، جو جیسے محبت کرے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم نے داڑھی کو کٹوایا اور اس کو منڈوایا بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر دیکھنا ہمارا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ داڑھیوں کو بڑھانا تمام نبیوں کی سنت ہے، اور داڑھیوں کو اپنے چہرے کو وہ سجاؤ۔ داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے پھر وہ جا کے صحابہ کرام کے چہروں جیسا لگے گا، اور اس کا چہرہ اسلامی چہرہ لگے گا، اسلامی اس کی صورت جو ہے وہ اسلامی صورت لگے گی۔ ہمیں قربانی کرنے سے پہلے اپنی شکل و صورت کو اسلامی بنانا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا، تمام ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھیوں کو کٹوانا اور ان کو منڈوانا، مونچھوں کو بڑھانا یہ شیطانی فعل ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو طریقہ رسول کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔